الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. شاہ نشین پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بیباک قائدین، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور پردے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتخابات کا وقت ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آئی ہے تو اپنے کاموں کی بنیاد پر آئی ہے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5 برس میں مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی کاروان نے جو ترقیاتی کام انجام دیے وہ آج تلنگانہ بھر میں ایک مثال قائم ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انگریزی اخبارات نے جناب کوثر محی الدین صاحب کے ترقیاتی کام کو اپنے اخبارات کے پہلے صف پر، اپنے اخبارات کے پہلے صف پر ان کی کارکردگی کو بیان کیا ہے، ان کے ترقیاتی کاموں کو بیان کیا ہے، اپنے اخبارات کی شان کو بنایا ہے، شوکت بنایا ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین کاروان کے اسمبلی حلقے میں تلنگانہ میں سب میں زیادہ کام کرنے والی جماعت بن چکی ہے. اس کی میں جناب کوثر محی الدین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. جیسا کہ آپ نے پچھلے 5 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا عہد ڈالا تھا، کوثر محی الدین صاحب نے اپنے عہد کو ضائع ہونے نہیں دیا، اس کی قیمت کو جانا اور ایوان اسمبلی وہ ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تخود غیور مسلمانوں نے مجھ کو جتایا ہے، مجھ کو ووٹ ڈالا ہے، تو اس کے ووٹ کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا اور ان کے ووٹ کے بنیاد پر، ان کی اتحاد کے بنیاد پر میں یہاں کے عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کام کروں گا، ترقی کروں گا. اسی ترقی کو انگریزی اخبارات نے اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ کوثر محی الدین صاحب نے بیان کرتے اس کارکردگی کر کو آج مجلس اتحاد المسلمین اور دکن کے مسلمانوں کے سر کو بلند کیا ہے. میرے بھائی، کوئی آسان بات نہیں ہوتی ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر، ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر دکن کے غیور مسلمانوں کی نمائندگی کرنا، اقلیتوں کی نمائندگی کرنا. یہاں پہ تو آپ کے سامنے تمام سیاسی جماعتیں آتے ہیں، آپ کے سامنے اپنا ہونے کا درد و دکھ بتاتے ہیں، لیکن ایوان اسمبلی میں جب دکن کے مائنارٹیز کی بات آتی ہے تو سب ایک ہوتے ہیں اور یہ جو مائنارٹیز سے ملے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی آواز بن کر، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے تو شور و غل کرتے ہیں اور ان کو نمائندگی کرنے نہیں دیتے. ایسے حالات میں بھی جناب کوثر محی الدین صاحب نے ان حکومتوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑا ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرا ہے. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی ترقی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی ہے. آج اس سیاسی پلیٹ فارم پہ، مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی پلیٹ فارم پہ آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ سیاسی پلیٹ فارم کس بنیاد پر قائم ہوا، کب قائم ہوا، کیسے حالات میں قائم ہوا، آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا. پولیس ایکشن کے بعد یہاں پر ہماری حکمرانی ختم ہو چکی تھی، ہمارے تاج و تاج ختم ہو چکے تھے، ہمارے محلات گزر چکے تھے، قلعہ گولکنڈہ ویران ہو چکا تھا. ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ عمل میں آیا. ایسے حالات میں مجلس نے اپنے پہلے امیدوار جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو اپنے بلدیہ کے لیے کھڑا کیا، امیدوار بنایا اور دکن کی غیور عوام نے، مظلوم عوام نے یہاں پر کہا کہ ہم اب اتنے ظلم کے بعد، اتنی نقصان کے بعد اب ہم جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو منتخب کریں گے اور منتخب کر کے پہلی مرتبہ ایوان بلدیہ میں بھجایا اور کہا کہ اے سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، آپ ایک ہے، ضرور ایک ہے، ایک بلدیہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ صرف ایک ہے، یہ سمجھنا کہ آپ دکن کے ان مظلوم عوام کی آواز ہے.
दक्कन के लाखों करोड़ों अफवाह की आवाज है। आपको इसी बुनियाद पर हुकूमतों से लड़ना है। इसी बुनियाद पर जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब दक्कन के गयूरों मजलूमों की आवाज बनते हैं। और आज आप देख सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। इसके दो रियासतों में अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं, 3 रियासतों में अरकान असेंबली मुंतखब हो चुके हैं और करीब 10 से 12 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुंतखब हो चुके हैं। यह कामयाबी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुलिस एक्शन के बाद से, जब सिर्फ सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकने बल्दिया थे, आज हजारों की तादाद में रुकने बल्दिया मुंतखब हो चुके हैं। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यह जरूर कहूँगा, सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने अकबरुद्दीन अवैसी से क्या कहा था? अकबरुद्दीन अवैसी, तुम ऐसे दूर अंदेज मोमिन मुसलमान बनो जो दुनिया देख कर तुमको परेशान हो जाए। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की दूर अंदेशी ये है, आपको गौर करना होगा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दूर अंदेज अल्फाज कहा था। क्या कहा था? कांग्रेस की आखिरी किरण। इस जुमले को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि किरण कुमार रेड्डी को कहीं का नहीं छोड़ा, जलील कर दिया और यही साबित हुआ, ये कांग्रेस की आखिरी किरण साबित हुआ। इसीलिए कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो टकराता है